طريقنا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پروگرام کا موضوع ہے غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں. ناظرین، غریبی کا حل کیسے نکالا جائے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. ان میں سے ایک سبب لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب بتلائے ہیں، ان میں سے ایک سبب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے. یہ حدیث امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں کتاب المناسک میں لے کر آئے ہیں. حدیث سندن صحیح ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تابعوا بین الحج والعمرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کرنے کے بعد دوبارہ حج کرو، عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ، اس کو بکثرت ادا کرتے رہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب، کہ بار بار عمرہ کرنے کی وجہ سے، بارہا حج کرنے کی وجہ سے، اور ان دونوں کے درمیان جو متابعت ہوتی ہے پے در پے کرنے کی وجہ سے، دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کہا کہ تنفی الفقر والذنوب، اس سے گناہ بھی الگ ہو جاتے ہیں، اس سے فقیری بھی دور ہو جاتی ہے. ناظرین اکرام، غور طلب بات ہے، دیکھنے میں بڑی عجیب سی بات ہے. غریبی کا حل آپ نے بتلایا، فقیری کا خاتمہ کیسے ہو، غربت کا خاتمہ کیسے ہو آپ نے بتلایا. دیکھنے میں بڑی عجیب سی بات، گراں گزرنے والی بات کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ عمرہ پر عمرہ کرو، حج پر حج کرو. ہم جانتے ہیں کہ جو مسلمان حج کرنا چاہتا ہو، زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، لیکن حج کرنے کے لیے کتنی صعوبت ہے، کتنے پیسے اسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، جانے کے لیے، آنے کے لیے، وہاں رہ کر کے اس کا خرچہ جو بنتا ہے، گھر والوں کو جو ذمہ داری ادا کر کے جو جانی پڑتی ہے، پھر اس سے قبل اس کے بعد جو اس کے خرچے جو لگے ہوئے ہیں، کوئی معمولی خرچہ نہیں ہے. عمرہ کرنا چاہے اس کے لیے پرانے زمانے میں بھی کچھ آسان نہیں تھا، آج کے زمانے میں بھی کچھ آسان نہیں. بہت ساری سہولیات تو ہیں، لیکن پیسہ بھی ویسے ہی خرچ ہو رہا ہے. کس قدر پیسہ خرچ ہوتا ہے، سبحان اللہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتلاتی ہے کہ اگر ایک مرتبہ حج کر لیا جائے، ذرا سی سہولت بن جائے، دوبارہ حج کر لیں. ایک مرتبہ آپ نے عمرہ کیا، ذرا سی سہولت بن گئی، ایک اور مرتبہ عمرہ کر لیں. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ دھل جائیں گے. بہت عظیم نیکی ہے یہ، ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. اس لیے کہ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں خرچ کی جاتی، بہت بڑا خرچ اس کے لیے ضروری ہے. زندگی کی ایک کمائی لگانی پڑے گی حج کے لیے، عمرہ کے لیے. لیکن شریعت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اسلام کے نام پر، عبادتوں کے نام پر، ایک مسلمان کو، ایک بندے کو ذرا سی سہولت ہو جائے اور وہ کر گزرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے عبادتوں میں شوق ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جو بیان فرمائی، تنفی الفقر، اس کا فقر و فاقہ دور ہو جائے گا. گویا کہ اس بات پر اسے یقین ہے. بہت ہی بلند ہمتی والا وہ شخص ہوگا جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وعدوں پر، آپ کی باتوں پر یقین ہوگا. اور یہاں ہزاروں، بلکہ کبھی کبھار تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی اپنی ضروریات کے اعتبار سے. وہاں کا جو خرچہ ہے، یہاں گھر والوں کو دینے کی جو بات ہے، پھر درمیان میں اس کے جو مختلف جو اخراجات ہیں، یہ آسان سی بات نہیں ہے. جسمانی تھکاوٹ ایک الگ سی بات ہے، ذہنی تھکاوٹ ایک الگ سی بات ہے، لیکن روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی جو بات ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے اور کچھ آسان نہیں ہے. زندگی کی کمائی لگ جاتی ہے. حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے ایک زمانے سے پیسہ جمع کرتے ہیں، تب کہیں جا کر کے وہ ایک عظیم عبادت انجام دے پاتے ہیں. لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر ذرا سی تمہاری سہولت بن جائے تو دوبارہ حج کر لو، دوبارہ عمرہ کر لو. اس سے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، تمہاری فقیری بھی دور ہو جائے گی. غربت کا حل اللہ رب العالمین نے اس نیکی میں رکھا ہے. اس کے لیے ضرورت ہے ایمان بالغیب کی، اللہ کے وعدوں پر یقین لانے کی. قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پر رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، لا یخلف اللہ وعدہ. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. یہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، ہمارا تجربہ بھی ہے، پرانے زمانے میں بھی، اس زمانے میں بھی. جو ہم پرانے واقعات پڑھتے ہیں وہ بھی، جو اس دور کے لوگوں سے سنتے ہیں وہ بھی. جن لوگوں پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، انہوں نے فرض ادا کر لیا اور حج کی عبادت پوری کر لی.
دوبارہ سہولت بن گئی، دوبارہ کر لیے، ایک مرتبہ عمرہ کر لیے، دوسرے سال بھی عمرہ کیے، تیسرے سال بھی عمرہ کیے، پیسوں کا صحیح استعمال کیا، ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے نیازی ہے، ان کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خوشحالی ہے۔ وہ عمرہ اور حج میں جو پیسہ لگاتے ہیں، جو پیسہ لگاتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اس میں ان کی فقیری دور ہوتی جاتی نظر آتی ہے، وہ اپنے دل میں سکون محسوس کرتے ہیں، خوشحالی ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے خوشحالی کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ فقیری ان کے گھر سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس عظیم عبادت کو انجام دینے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری خیر و برکات رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عظیم نیکی کی بات نہیں، اسلام کے نام پر جو پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ فوری طور پر ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت ساری نعمتیں واپس لے کر آتی ہیں۔ یہ پیسے جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور خیر و برکت فوراً پیچھے ہی لے کر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری مقامات پر اللہ کے نام پر خرچ کرنے کو، عبادتوں میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے سنن ابن ماجہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرے پر حج اور عمرے کرتے رہو، جیسے سہولت بنے گی اس عبادت کو مزید انجام دیتے رہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بھی ایسی ایک تعداد موجود ہے، ایسا ایک طبقہ موجود ہے جو اس طرح کی نیکیاں کرنے والوں کی ہمت توڑ کے رکھتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں، اور لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنے ہوں گے کہ حج ہی کرنے کی کیا ضرورت، اتنے سارے غریب لوگ ہیں ان پر خرچ کیا جائے، اتنے سارے غریب مسلمان ہیں ان کو دیا جائے، تعلیم کے اعتبار سے مسلمان پیچھے ہیں اس پر خرچ کیا جائے، مسلمانوں کی حالت بری سے بری ہوتی جا رہی ان پہ خرچ کیا جائے، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، عمرہ کے لیے روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ایک مرتبہ کر لی، دوبارہ کرنے کی بات ہے تو یہی کہتے ہیں ایک مرتبہ تو آپ نے کر لیا، دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت، پیسہ یہاں پر خرچ کیا جائے۔ یہ کہنے کو بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا خیال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک سے زائد مرتبہ حج اور ایک سے زائد مرتبہ عمرہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ اس لیے فرمایا آپ نے تاکہ اگر کوئی مسلمان کرے تو اس کی فقیری خود بخود دور ہو جائے گی، غریبی کا حل نکالا آپ نے۔ اس کے لیے غیبی چیزوں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ رہا مسئلہ ہمارے معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں تعلیمی اعتبار سے مسلمانوں میں جو نقصان ہے، اس کی بھرپائی کے لیے اسلام نے اور بھی راستے کھول رکھے ہیں۔ ان راستوں کو قابل عمل بنایا جائے، ان اصولوں پر عمل کیا جائے، ان باتوں پر عمل کیا جائے، وہ بھی ہوتا رہے گا اور یہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے غریبی کو ختم کرنے کی، غریبی کا حل نکالنے کی شرعی صورتیں تو عمل میں نہیں لاتے ہیں، لیکن جو صورتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے کوئی عمل کرتا ہے تو اس پر روک لگاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے بقدر، کوئی اونٹ ذبح کرتا ہے، کوئی بکرا ذبح کرتا ہے، لیکن اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی اکثریت مسلمانوں کی یہ کہتی نظر آتی ہے کہ اتنے سارے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت، عید الاضحیٰ میں جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت، اس کا پیسہ خرچ کر دیا جائے، غریبی ختم کی جائے۔ عقیقے کی مناسبت سے جب لڑکا ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1 بکری یا 1 بکرا، اس مناسبت سے بھی لوگ یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ یہاں جانور ذبح نہ کیا جائے بلکہ اس کے بدلے میں کچھ پیسے خرچ کر دیے جائیں، کسی غریب کو کھلا دیا جائے۔ دیکھنے میں یہ بڑا اچھا خیال ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جانور ذبح کرنے کا حکم کون دے رہا ہے، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے۔ یہ رب العالمین کی جانب سے حکم ہے، اس پر عمل کر لیا جائے، اس کے حکم کو مان لیا جائے۔ ہماری فقیری یا ہمارا جو افلاس ہے وہ دور کرنے کا کام رب العالمین کا ہے، اس کے بتلائے ہوئے اصولوں پر چلنا چاہیے۔ تو میرے دینی بھائیوں اور میری دینی بہنوں، اس معاملے میں بہت ہی آگاہی کی ضرورت ہے، باشعور بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا اور جہاں پیسہ خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں اگر ہم خرچ کریں تو پھر یقیناً ہماری فقیری خود بخود دور ہوگی۔ اللہ نے جہاں جانور ذبح کرنے کا حکم دیا وہاں جانور ذبح کیا جائے، جہاں رب العالمین نے کچھ اور طریقے سے عبادت انجام دینے کا حکم دیا وہاں وہ عبادت انجام دی جائے۔ ہر عبادت کو اس کے طریقے پر انجام دیا جانا چاہیے۔ جو آدمی عمرہ کرتا ہے، جو آدمی حج کرتا ہے، دوبارہ اور تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کرتا ہے، اس کے لیے آزادی ہے، کرنا چاہیے، اس کی اپنی فقیری دور ہوگی، اس کی زندگی بحال ہوگی۔ رہا معاملہ ہمارے معاشرے کی غریبی کیسے ختم ہوگی، ان کی تعلیمی اعتبار سے کہاں سے اتنا پیسہ آئے گا، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت سارے راستے رکھے ہیں۔
اور بھی بہت سارے اصول بتلائے ہیں، اتنے سارے میدان ہیں، اتنے سارے میادین ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو یہ غریبی بھی نمٹی جا سکتی ہے، اس سے بھی چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے اصول ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور بھی اصول آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا فهو الأساس لمجدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے قبل آپ کو غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے اسباب بتلائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک سبب آپ کے سامنے یہ لایا گیا تھا کہ حج اور عمرے پر مزید حج اور عمرے ہونے چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی فقیری اور غریبی کو دور کر دے۔ ان سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ عام طور پر رب العالمین کے نام پر خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں اس کے لیے راستے بنتے ہیں، جہاں اس کے لیے مواقع ملتے ہیں، وہاں اس کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی ہم نے کچھ قبل آپ سے کہا تھا کہ جب ایک مسلمان حج کرنا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، کچھ اور عبادتیں کرنا چاہتا ہے جس میں صرف روپیہ چیزوں کی ضرورت نہیں، یہاں صرف پیسہ لگا دیا جائے، جبکہ اللہ رب العالمین کی شریعت میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس پر پیسہ لگایا جائے اور وہ عبادت کی جائے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ براہ راست اس کو پیسہ دے دیا جائے۔ دونوں شکلیں موجود ہیں، دونوں پر بیک وقت عمل کر لیا جائے تو دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کسی ایک جانب کو ختم کر کے کسی ایک جانب کو ہی رکھا جائے، یہ بے انصافی ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ شریعت میں زیادتی ہے، اور یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہا کہ تم جو بھی خرچ کرو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، تم جو بھی خرچ کرو رب العالمین کے نام پر، تم جتنا کچھ کر سکتے ہو، تم کیا کچھ کر سکتے ہو، تم جب رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ فوری طور پر وہ نیکی دوسری شکل میں تمہارے پیچھے آئے گی۔ تم اللہ رب العالمین کے راستے میں پیسہ خرچ کرو گے، تمہاری دولت میں اضافہ ہوگا، تمہاری مالداری میں اضافہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین نے تم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں برکت ہی برکت ملے گی، خوشحالی ملے گی۔ عموماً لوگ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ڈر محسوس کرتے ہیں، اپنی ضروریاتی زندگی سے بڑھ کر کے عام جو اخراجات ہوتے ہیں، غیر ضروری مواقع پر بڑی بڑی رقم وہ خرچ کر دیتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملے میں، دیگر چیزوں کے معاملے میں، جو پیسے کے ایک دن میں ضائع ہونے والے ہیں خوب خرچ کر دیتے ہیں، اپنے پیسوں کا انبار لگا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن دین کے نام پر بہت کم ہی لوگ خرچ کرتے ہیں، اپنے جیب سے پیسہ نکال کر کے اللہ کے نام پر دیتے ہیں، جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو فضول خرچیاں جو ان کی زندگی میں ہیں، ایک تو پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، دوسرا ان کے نام پر گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، جبکہ رب العالمین اس کی شریعت اور اسلام کو قوت پہنچانے کے لیے جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں وہ صرف پیسے خرچ نہیں کیے جا رہے ہیں، بلکہ ایک تو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور پھر فوری طور پر اس کا عوض دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العالمین کی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے، رب العالمین کی شریعت کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان پر بھی پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ آج اس دور میں بہت سارے اسباب ہیں، مدارس ہیں، اہل علم ہیں، اس طرح کی ٹی وی چینلز ہیں، کتابوں کی نشر و اشاعت ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کو پھیلایا جاتا ہے۔ ان میں جڑے ہوئے جو افراد ہیں ان کی کفالت کرنا، ان کے سلسلے میں اپنا جیب خالی کرنا، ان کے سلسلے میں اپنے جیب سے نکالنا، ان کے لیے ایک خرچ نکالنا، یہ در حقیقت ایسی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ضمن میں اس کو رکھتے ہوئے آپ کی دولت میں اضافہ فرمائے گا۔ آپ کی دولت میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ کی اپنی سنن میں، اور امام حاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی یہ واقعہ موجود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دو بھائی تھے، ایک بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر کے رہتا تھا، صبح سے لے کر شام تک آپ کے ساتھ، آپ سے علم حاصل کرنا، آپ سے دین سیکھنا، آپ سے قرآن کی تفسیری معلومات لینا، یہی کام تھا ان کا۔ ان کے جو ایک اور بھائی تھے وہ محنت مزدوری کرتے تھے، ان کے پاس ہنر تھا، ان کے پاس کسب معاش کے ذرائع تھے، وہ بازار جاتے، وہ کام کر کے واپس آتے،
لیکن چند دنوں کے بعد ان کو ایک طرح کی ایک شکایت پیدا ہونے لگی. ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے میں اکیلا پورا گھر چلاتا ہوں, اخراجات میں برداشت کرتا ہوں, اور یہ میرا بھائی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے, آپ کے پاس رہ کر کے علم حاصل کرتا ہے, آپ سے سیکھتے رہتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے, اور جو میں کما کے لاتا ہوں اسی میں سے کھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اکیلا ہی کیوں کروں اور یہ میرے خرچے پر کیوں چلے, چاہیے کہ یہ بھی میرے ساتھ آ کر کے کام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ, کہ تمہارا یہ جو معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے, کہ بہت ممکن ہے کہ تمہارا اپنا جو خرچہ چل رہا ہے, تمہیں جو محنت مزدوری کے جو مواقع مل رہے ہیں, یہ سب اسی کے نتیجے میں ہیں. یعنی یہ ایسے خالی نہیں بیٹھا ہے, ایسے بیکار نہیں رہا ہے, بلکہ یہ میرے ساتھ رہ کر کے دین کا علم حاصل کر رہا ہے. دین کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ آپ کو بھی دین کے بارے میں بتلائے گا, وہ اوروں کو بھی دین کے بارے میں بتلائے گا, اور آپ چونکہ اکثر وقت میرے ساتھ نہیں رہتے ہیں, دین کے بارے میں آپ کو زیادہ علم نہیں ہوگا. آپ کے بھائی کو ہے, وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں, آپ کو رب کی معرفت دے سکتے ہیں, آپ کو دین سے متعلق معلومات دے سکتے ہیں. ہمارے مسلم معاشرے میں جو مسلمان مالدار ہیں وہ یقیناً قابل ستائش ہیں, وہ یقیناً قابل تعریف ہیں. وہ اپنی زندگی کی کمائی کا ایک حصہ لگا رہے ہیں, وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ لگا چکے ہیں, اور فی الحال بھی وہ اپنی جیبیں اس معاملے میں لگا چکے ہیں, اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ لگا چکے ہیں. یہ یقیناً قابل قدر بات ہے, قابل تعریف بات ہے. لیکن ان سب کے باوجود ان کے دل میں کہیں ایسی کوئی بات آ جائے کہ یہ ہمارے پیسوں پر پل رہے ہیں, یہ ہماری کمائی کا کھا رہے ہیں, یہ ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ایسی صورت میں آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا. وہ تو پڑھ لیں گے, وہ تو علم حاصل کر لیں گے, لیکن آپ کے کھاتے میں کچھ نہیں آئے گا, آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے. آپ اللہ رب العالمین کی خاطر کریں. یہ معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ رب العالمین نے اس طرح کا نظام رکھا ہے, کسی کو کسی کا کفیل بنا کے رکھا ہے, یہ رب العالمین کا ایک نظام ہے. تو اس معاملے میں دینی کام کرنے والے کوئی بھی شعبہ کیوں نہ ہوں, کوئی بھی حصہ کیوں نہ ہوں, کسی بھی طرز کا کام جو دینی دائرے کے اندر ہو کر کے رہتا ہے, اس معاملے میں خرچ کرنا, ان کی کفالت کرنا, ان کی اس معاملے میں خاطرداری کرنا, یہ بہت اہم معاملہ ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق لعلک ترزق بہ والی بات ہو جائے گی کہ انہی کی وجہ سے رب العالمین آپ کو روزی روٹی عطا کر رہا ہے. ہمارے مسلم معاشرے میں کچھ ایسے بھی مالدار حضرات ہیں جو دینی کاموں میں خرچ کرتے ہیں, اسلامی سنٹروں پر, دینی مدارس پر, مساجد پر, اور دینی جو بہت سارے کام ہیں, لیکن کچھ خرچ کرتے ہیں, لیکن زبان درازی سے کام لیتے ہیں, احسان جتلاتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسوں پر پل رہے ہیں. کچھ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ کے پیسوں پر ہی تو یہ لوگ پل رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایک تو زکوٰۃ کا پیسہ آپ کا اصل پیسہ نہیں ہے, اس کا مستحق کوئی اور ہے, بلکہ اس کا حقدار کوئی اور ہے, وہ آپ کا اپنا ذاتی پیسہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یہ کہیں کہ میرے ذاتی پیسوں پر, میرے زکوٰۃ کے پیسوں پر چل رہے ہیں, ایسے لوگ ذاتی پیسہ کب خرچ کر سکیں گے؟ ذاتی پیسہ خرچ کرتے ہوں تو پھر ان کی زبان درازیاں کیسی ہوں گی, ان کے لعن طعن کیسے ہوں گے, ان کا دل کتنا داغدار اور کتنا گندا ہو چکا ہوگا. ناظرین کرام, آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ رب العالمین کے نام پر, دین کے نام پر, دینی کاموں کے نام پر خرچ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخراجات کو قبول فرمائیں, آپ کے خرچ کو قبول فرمائیں. لیکن اس کے پیچھے بری بات نہیں کہنی چاہیے, اس کے پیچھے احسان جتلانے والی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا, اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے ایسے مواقع نکالے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ کو خرچ کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے تو پھر یہ آپ کا پیسہ آپ کے کس کام آئے گا؟ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, خرچ کیجیے. خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے, خرچ نہ کریں, آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, لیکن اچھی بول سے کام لیجیے. ایسا نہ ہو کہ آپ خرچ تو کرتے ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اذیت پہنچانے والی کلمات بھی آپ کہتے ہوں, دل کو ٹھیس پہنچانے والی کلمات بھی آپ کہتے ہوں. تو آپ کے ایسے اخراجات, آپ کے ایسے روپیے پیسے, آپ کا ایسا انفاق آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا, آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا. اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے, واللہ غنی. اللہ رب العالمین ایسے انفاق کا, ایسے اخراجات کا, ایسے خرچ کرنے کا رب العالمین کے ہاں وہ کچھ مقبول نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین حلیم, واللہ غنی حلیم. اس میں اتنا بڑا گناہ ہے, اتنی بڑی اذیت والی بات ہے, رب العالمین کے دین کا نام لے کر, رب العالمین کی شریعت کا نام لے کر
پیسہ خرچ کیا جائے اور رب العالمین کی دین کی خدمت کرنے والوں کو تانا دیا جائے، شریعت کو وبال مانا جائے، شریعت کو بوجھ سمجھا جائے اور شریعت سے متعلق ایسے زہریلے کلمات کہے جائیں، تو ایسی صورت میں رب العالمین چاہے تو اسی وقت اس کی گرفت کر لے، اسی وقت اس کا مواخذہ کر لے، اسی وقت اس پر عذاب نازل کر دے. لیکن رب العالمین حلیم ہے، انتقام لینے سے رب العالمین گریز کرتا ہے، رب العالمین مزید مہلت دیتا ہے، مزید مواقع دیتا ہے، اور ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ توبہ کا بھی موقع دے دیتا ہے، اسے پچھتاوا ہوتا ہے اس کا بھی اسے ایک موقع دے دیا جاتا ہے. تو ناظرین اکرام، اسلام کی خدمت کے سلسلے میں جو کچھ بھی کام ہو رہے ہیں، قریب سے دور سے، بڑی مقدار میں چھوٹی مقدار میں، جو بھی آپ خرچ کریں، یہ آپ کی روزی روٹی کا اضافہ ہے، آپ کی فقیری کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا حل ہے. یہ آپ چاہے مالدار ہوں، آپ چاہے متوسط گھرانے کے ہوں، آپ چاہے اپنے آپ میں بہت ہی کمزور طبقے کے ہوں، کمزور حالت میں زندگی گزار رہے ہوں، اپنی طاقت کے بقدر اگر آپ جتنا کچھ خرچ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا عوض، اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے. اسلام کے نام پر خدمت کرنے والوں پر کسی بھی ناحیے سے اگر آپ خرچ کریں تو یہ خود آپ کی روزی روٹی میں اضافہ، آپ کی غریبی کے حل کے لیے یہ بہت ہی معاون سبب ہے اور بہت ہی اہم سبب ہے. ناظرین کرام، اسی لیے شریعت میں اللہ رب العالمین کے نام پر اور شریعت کے نام پر جو لوگ شریعت کو پڑھنے پڑھانے کے لیے یا اس میں کسی طور پر بھی آسانی پیدا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یا کسی طور پر بھی اسلامی تعلیمات کو وہ پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنا یہ بہت ہی عظیم اجر کی بات ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہت سارے احادیث مبارکہ میں، جیسے ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، انفق علیک، کہ اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا. یہ ایک عام سی بات بھی ہے اور اس میں خاص بات بھی ہے. عام تو یہی ہے کہ جو بھی خرچ کیا جائے گا اللہ کے نام پر، اللہ رب العالمین ہم پر خرچ کرے گا. اور جب دین کے نام پر اور بالخصوص دینی تعلیمات کو پڑھنے پڑھانے والے، اسے عام کرنے والے، اس کی مختلف شکلیں ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں، یہ بڑا پھیلا ہوا باب ہے. اس میں جس طور پر بھی خرچ کریں گے رب العالمین ہم پر خرچ کرے گا، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ بھی ایک سبب ہے ہماری غریبی کے حل کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جتنے کچھ اسباب ہمیں بیان فرمائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی احادیث مبارکہ میں اپنی طاقت کے بقدر ان اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو. اللہ رب العالمین ان اسباب کو اختیار کرنے سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں اور ہماری غریبی کا بھی حل نکال دے، ہمیں غریبی سے بھی چھٹکارا دلا دے. آمین. ناظرین کرام، اس موضوع سے متعلق اور بھی بہت سارے اسباب ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم مزید باتیں آپ کو نہیں بتلا سکتے. انشاءاللہ آنے والی نشست میں بقیہ باتیں بھی آپ کے سامنے لائی جائیں گی. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآننا 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 نور